اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریز فرام قرآن سیریز میں آج ہم پڑھیں گے اسٹوری آف کعب بن مالک۔ یہ بہت خوبصورت اسٹوری ہے، توبہ کی اسٹوری ہے، سچائی کی اسٹوری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری آف کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ سٹوری ہماری شروع ہوتی ہے جنگ تبوک کی تیاری سے۔ سخت گرمی کے دن تھے، کھجور پکنے ہی والی تھی۔ اس وقت یہ جنگ تبوک سامنے آئی۔ تبوک مدینہ سے کافی دور ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر گئے۔ آپ کو تبوک پہنچنے میں 15 دن لگے، 20 دن وہاں رکے اور پھر واپسی کے 15 دن، ایسے پورے 50 دن ہوئے۔ اس جنگ میں سب کو جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ جنگ تبوک کا پورا الگ پریزنٹیشن ہے، پوری الگ ریکارڈنگ ہے، آپ لوگ وہ دیکھ لیجئے گا تو جنگ تبوک آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا تھا جانے کے لیے، کیونکہ رومن امپائر سے جنگ ہونی تھی۔ تو آپ نے کہا تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو جنگ پر جانا ضروری ہے، سب کے لیے کمپلسری کیا تھا جانا۔ اور وہ ایسا ٹائم تھا کہ جب کھجور پکنے والی تھی اور سخت گرمی کا موسم تھا۔ منافقین نے جھوٹے بہانے بنائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے لوٹ کر آئے تو جو نہیں جا پائے تھے، اب کیا ہوا، جب جنگ پہ جانے کی باری آئی تو جو مسلمان تھے، جو مخلص مسلمان تھے، سب کے سب جنگ پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن بہت سارے منافقین ایسے تھے جنہوں نے پہلے اجازت لے لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نہیں جا سکتے۔ منافقین کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن اندر سے ان کے دل میں اسلام نہیں تھا، دھوکہ دے رہے تھے مسلمانوں کو۔ تو انہوں نے کچھ منافقین نے پہلے اجازت لے کے بیٹھ گئے وہ کہ ہم نہیں جائیں گے، ہمیں یہ کام ہے وہ کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اجازت بھی نہیں لی تھی اور جو جنگ پر بھی نہیں گئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر سے لوٹ کر واپس آئے، پورے 50 دن لگے آپ کو، 15 دن جانے میں، 15 دن آنے میں اور 20 دن آپ وہاں ٹھہرے۔ تو جب آپ واپس آئے تو جو منافقین جو نہیں گئے تھے انہوں نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے لوٹ کر آئے تو جو نہیں جا پائے تھے انہوں نے آ کر اپنی مجبوری بیان کی اور بہانے بنائے۔ ان میں 80 سے کچھ زیادہ منافق تھے، یعنی 80 سے زیادہ جو تھے وہ منافقین تھے جنہوں نے آ کر کہا کہ ہم اس لیے نہیں جا پائے تھے اور جھوٹے بہانے بنائے آپ کے سامنے۔ ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اسلام میں ظاہر پر فیصلہ کرنے کا حکم ہے۔ جو انسان سامنے اپنی زبان سے کہتا ہے ہمیں اس پر یقین کرنا ہے، ہمیں چاہے پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تب بھی ہمیں اس پر یقین کرنا ہے اور اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی کچھ نہیں کہا، وہ اپنے بہانے سناتے گئے، آپ کہتے گئے اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تب بھی اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ 3 مخلص صحابہ، لیکن ان کے ساتھ ہی 3 بہت بڑے بڑے مخلص صحابہ، یعنی بہت ایمان والے صحابہ بھی تھے جو تھوڑے سست ہو گئے تھے کہ ہاں بس 1 دن بعد نکل جائیں گے، 2 دن بعد نکل جائیں گے، ایسا سوچتے سوچتے جا ہی نہیں پائے تھے۔ 3 جو مخلص صحابہ تھے وہ بھی جنگ تبوک میں نہیں جا پائے تھے اور صرف سستی کی وجہ سے۔
ان تینوں صحابہ نے آ کر سچ سچ بتا دیا کہ ہم بس ایسے ہی سستی کی وجہ سے نہیں جا پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کا فیصلہ آنے تک روک دیا اور پورے مدینے والوں سے کہہ دیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے، ان سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ تین صحابی تھے، انہوں نے آ کے سچ سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتا دیا کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، ہم صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ ہوگا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ یہ تین صحابی تھے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ۔ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ ان میں سے دو صحابی ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ تو بزرگ تھے، تو گھر پر خاموش بیٹھ گئے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن ان میں سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ینگ تھے، وہ باہر گھومتے رہے۔ یہ تینوں سچے مومن تھے، اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بہت بار ثبوت دے چکے تھے، یعنی انہوں نے ساری جنگوں میں شرکت کی تھی، سب جنگوں میں گئے تھے وہ، لیکن صرف اسی جنگ میں وہ تھوڑے سست ہو گئے تھے اور جا نہیں پائے تھے، اور اپنے اخلاص کا کہ وہ کتنے خالص ہیں اللہ اور رسول کے لیے، اس کا وہ کئی بار ثبوت دے چکے تھے، قربانیاں کر چکے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ ایسا کرتے ہوں، وہ بہت مخلص صحابہ تھے۔ مخلص کا مطلب ہوتا ہے سنسیئر، آنیسٹ، ٹرو، فیتھ فل۔ بائیکاٹ کا حکم۔ بزرگ صحابی تو بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، جو ہلال بن امیہ اور جو دوسرے صحابی تھے مرارہ بن ربی، وہ تو بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ کعب بن مالک بدر میں تو شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے سوا ہر لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ جیسے ہمیں بھی ہوتا ہے نا، ہم بہت ساری نیکیاں کر لیتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ ارے یہ تو ایک چھوٹی سی نیکی ہے، چلو نہیں کی تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ساری جنگوں میں یہ شریک ہوئے، سب کچھ ہوا، اور صرف ایک جنگ میں نہیں گئے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ تو ہمیں بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہر چیز میں یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سی ایسی نیکی ہو جس سے ہماری نجات ہو جائے۔ تو ہر نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود اس جنگ میں نہ جانے اور سستی کرنے کی وجہ سے ان کی سخت پکڑ کی گئی۔ یعنی یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا یہ، اور اتنا سب کچھ ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے ہی یہ جو توبہ کی جو سٹوری ہے، اسی کی وجہ سے پوری سورہ کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ تو یہ معمولی چیزیں نہیں تھی، اس وجہ سے آیت نازل ہوئی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا، سب کچھ بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا سخت حکم دیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی ان سے سلام اور بات نہیں کرے گا، اور 40 دن کے بعد ان کی جو حالت ہوئی اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سوچے قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں رکھ دیا۔ اب جو بھی قرآن پڑھتا ہے، سورہ توبہ پڑھتا ہے، تو اس کو یہ سٹوری ضرور وہ پڑھتا ہے کہ اس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کی جو حالت ہوئی بائیکاٹ کے بعد، اس کے بارے میں قرآن میں بتایا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ان تین صحابیوں میں سے کعب بن مالک نے اپنا قصہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ بہت بڑی حدیث ہے کعب بن مالک کی، جس میں انہوں نے اپنی جو پوری سٹوری ہے وہ بہت تفصیل سے بیان کی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے یہ سٹوری، اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ قصہ توبہ اور سچائی کا، اس میں انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کی اور سچ بولا۔
آپ سوچیں سچ بولا تو ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو یہ بہت خوبصورت سٹوری ہے. اپنے بڑھاپے کے زمانے میں جب کہ وہ نابینا ہو چکے تھے. اب یہ کعب بن مالک جو ہیں یہ اپنی سٹوری بیان کر رہے ہیں اپنے بڑھاپے میں جب وہ نابینا ہو گئے تھے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے تھے. تو وہ اپنی یہ سٹوری جو ہے وہ اپنے بیٹے عبداللہ سے، جو انہیں ہاتھ پکڑ کر چلایا کرتے تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، اور وہ ان کے بیٹے جو تھے وہ انہیں ہاتھ پکڑ کر چلاتے تھے کیونکہ وہ نابینا ہو گئے تھے. تو یہ پوری جو سٹوری ہے وہ ان کو بیان کر رہے ہیں. وہ خود یہ قصہ بیان کیا. اب خود یہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہ پورے کعب بن مالک کے خود کے ورڈز ہیں. تبوک کی جنگ کی تیاری کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے جنگ میں چلنے کی اپیل کر رہے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کا زمانہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں سارے مسلمانوں سے جنگ میں جانے کے لیے کہہ رہے تھے. سب کو جانا کمپلسری کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا چلنے کی تیاری کروں گا. یعنی یہ تو مخلص صحابہ تھے نا، بہت خالص تھے. تو یہ اپنے دل میں ارادہ کرتے کہ ہاں میں ضرور چلوں گا اور میں اس کی جلدی سے تیاری کر لوں گا. ان کو یہ تھا کہ میں تو بہت ینگ ہوں، انرجیٹک ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، تو میں جلدی سے تیاری کر لوں گا جانے کی. مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا اور کہتا تھا ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے، یعنی تیار ہونے میں کیا دیر لگے گی، ابھی تو بہت ٹائم ہے. تو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے وہ. اسی طرح بات چلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا. یعنی وہ سستی کرتے رہے اور وہ دن آ گیا جس دن لشکر کو روانہ ہونا تھا اور ان کی تیاری نہیں ہوئی تھی. اور میں تیار نہ تھا. میں نے دل میں کہا لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 دن بعد راستے ہی میں ان سے جا ملوں گا. یعنی انہوں نے پھر بھی سوچا کہ چلو لشکر ابھی تیار ہو گیا، جا رہا ہے، جانے دو، میں جلدی سے تیاری کر کے اور لشکر سے تیز گھوڑا چلا کے اور لشکر سے جا کر مل جاؤں گا. مگر وہ سستی رکاوٹ بنی یہاں تک کہ وقت نکل گیا. یعنی وہ وقت بھی نکل گیا کہ جب یہ تیزی سے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے، لشکر سے مل جاتے، وہ بھی نکل گیا صرف اور صرف سستی کی وجہ سے کہ ہاں آج کل کرتے ہوئے. مدینے میں بچے ہوئے لوگ، اب پورا لشکر جا چکا تھا، مدینے میں کون لوگ بچے تھے؟ اس زمانے میں جب میں مدینے میں تھا میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر کڑتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ بوڑھے اور مجبور لوگ جن کو اللہ نے کمزور اور بے بس رکھا ہے. یعنی مدینہ میں کون لوگ بچے تھے؟ کمزور اور بوڑھے لوگ اور وہ مجبور لوگ بچے تھے جو جنگ میں جا نہیں سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کمزور قرار دیا تھا کہ یہ کمزور ہیں، یہ جا نہیں سکتے، بوڑھے لوگ ہیں، مجبور ہیں. تو وہ لوگ بچے تھے. اور کون بچا تھا؟ وہ منافق لوگ بچے تھے جو صرف ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے بلکہ اندر سے ان کے اندر ایمان نہیں تھا. وہ لوگ بچے تھے اور کمزور لوگ بچے تھے. تو ان کا دل ان کو دیکھ دیکھ کے کڑتا تھا کہ میں ان میں شامل ہوں اور دیکھو میں نہیں جا پایا. لشکر سفر سے واپس آیا. 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ گئے تو معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی آ کر 2 رکعت نماز پڑھی.
پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے مسجد جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ منافقین نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ اب کیا ہوا؟ اس مجلس میں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹے بہانے، لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ بہانے پیش کرنے شروع کیے۔ یہ 80 سے زیادہ لوگ تھے جو منافق تھے، جو جھوٹے لوگ تھے۔ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر بہت جھوٹے بہانے بنائے، لمبی چوڑی قسمیں کھائیں، اس کے ساتھ بہانے بنانے شروع کیے کہ ہم یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جا پائے۔ منافقین یعنی ہپوکریٹس، جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، جن کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں رہیں گے۔ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ بولنا ہی اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے سب کے بہانے قبول کر لیے کیونکہ ظاہر پہ معاملہ کرنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی، ان کے ظاہری بہانوں کو قبول کر لیا، اور ان کے باطن کو یعنی جو ان کا اندر کا تھا اس کو خدا پر چھوڑ دیا، اور فرمایا خدا تمہیں معاف کرے۔ یعنی آپ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کی جو وہ جھوٹ تھا اس کو اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ کرے گا۔ یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے کہ جب سامنے والا اسے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں اور آپس میں معاملہ نپٹ جاتا ہے تو وہ صحیح رہتا ہے، لیکن جب سامنے والا اسے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے۔ جھوٹے بہانے بنائے، ایکسکیوزز رکھے۔ ایکسکیوزز کیا ہوتے ہیں؟ اور ویل پلانڈ لائز ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ ہوتا ہے وہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی باری آئی۔ اب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے۔ آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ نہیں گئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر آپ مسکرائے اور کہا کہ آئیے، تشریف لائیے۔ آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ یعنی آپ کیوں نہیں گئے؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ اب ان کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ بھی منافقین کی طرح جھوٹ بول دیتے یا پھر سچ بولتے۔ سچ بولتے تو اس کا انجام انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیں گے۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میں دنیا والوں میں سے کسی اور کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانا مجھے بھی آتی ہیں۔ اب یہ کعب بن مالک جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر دنیا والوں میں سے میں کسی کے سامنے اس ٹائم بیٹھا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو راضی کر لیتا، کیونکہ مجھے بھی باتیں بنانی آتی ہیں۔ لیکن وہ کس کے سامنے بیٹھے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے۔ اب 2 آپشن آ رہے ہیں بار بار ان کے سامنے، یا تو وہ جھوٹ بولیں یا وہ سچ بولیں۔ مگر میں آپ کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا بہانہ پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا، یعنی کوئی میں نے آپ سے جھوٹ بولا اور آپ کو راضی بھی کر لیا جھوٹ بول کر، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔ البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کہی
کہ اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر اللہ آپ کو ناراض کر دے گا. یعنی اگر ابھی میں آپ سے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لیتا ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا گنہگار ہو جائیں گے نا پھر وہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا. البتہ اگر سچ کہوں، یعنی ابھی اگر میں نے آپ کو سچ کہا تو آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اب میں آپ سے سچ کہوں گا تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ یعنی سچ کی وجہ سے اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. اب دیکھیں وہ زمانہ کیسا تھا کہ کوئی انسان بچ نہیں سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا، کوئی اگر آپ سے جھوٹ بھی آ کے بولتا تھا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے کہ یہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے. جس طرح سے منافقین کے بارے میں ایک کے بعد ایک آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اگر سامنے والا تب بھی دیکھیں وہ آپ منافقین آ کے جھوٹ بولتے تھے، اور کعب بن مالک کو یقین تھا کہ اگر میں نے ابھی جھوٹ بھی بولا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح بتا ہی دیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو جھوٹ تو سامنے آ جائے گا. اس لیے انہوں نے سچ سچ بولا. سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں جسے پیش کر سکوں. میں جانے پر پوری قدرت رکھتا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں ہے، میں جا سکتا تھا، میرے پاس ہر چیز تھی جانے کے لیے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی. اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا. اب امیجن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، سارے لوگ آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب لوگوں کے سامنے آ کر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نہیں جا پایا. تو سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اٹھ جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے. یعنی اللہ کے حکم کا انتظار کرو کہ اب اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں. میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جا بیٹھا. اب ان کے قبیلے کے لوگ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور اپنے قبیلے والوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے. یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تم نے کوئی بہانہ کیوں نہیں بنایا. سب لوگوں نے کہا کہ تم بھی کوئی بہانہ بنا دیتے اور بچ جاتے، کیوں نہیں بنایا تم نے کوئی بہانہ. سب کے سب ان کے پیچھے پڑ گئے جتنے بھی ان کے قبیلے والے تھے. یہ سن کر میرا دل بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں. یعنی اب جو تھے، جب سب لوگ ان کے پیچھے پڑے تو ان کو بھی ایسا لگنے لگا کہ نہیں، میں دوبارہ جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور جا کے کچھ بات بناتا ہوں. مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور نیک آدمیوں مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بھی سچی بات کہی ہے، یعنی یہ دونوں بھی نہیں گئے اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سچ سچ کہا کہ ہم صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے. جو میں نے کہی ہے، جو میں نے بات کہی وہ ان دو صحابیوں نے بھی کہی ہے. تو مجھے تسلی ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا. یعنی پھر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. سوشل بائیکاٹ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دیا، سب کو حکم دیا کہ ہم تین آدمیوں سے کوئی بات نہیں کرے گا. وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے لیکن میں نکلتا رہا. اب آپ نے حکم دیا، سب کے سب ایسے انجانے ہو گئے جیسے ان تینوں کو پہچانتے ہی نہ ہوں. آپ سوچیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اطاعت کرتے تھے سارے صحابہ. جو آپ کہہ دیتے تھے وہ سب کے سب کرتے تھے.
اتنی محبت کرتے تھے آپ سے، اور سب کو یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، تو سارے لوگ ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ انہیں پہچانتے ہی نہ ہوں۔ تو جو دو صحابی تھے وہ تھوڑے بوڑھے تھے، تو وہ دونوں گھر بیٹھ گئے، لیکن کعب بن مالک جو حدیث بیان کرے وہ کہتے ہیں کہ میں نکلتا رہا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں سب لوگ اکٹھا ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ سب نماز بھی اٹینڈ کرتے تھے پانچوں وقت کی، بازاروں میں بھی گھومتے تھے، تو اس لیے ان کو زیادہ فیل ہوتا تھا کیونکہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ زمین بدل گئی ہے اور میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں میرا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ یعنی انہیں ایسا فیل ہو رہا تھا، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا اس کا نقشہ کھینچا ہے، جو ان کی اندر کی جو حالت تھی، جو حالت ہو رہی تھی، اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھینچا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے زمین ہی بدل گئی ہے اور میں یہاں بالکل اجنبی ہوں اور اس بستی میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ ان سے ایسا بیہیو کر رہے تھے جیسے کہ وہ ہیں ہی نہ۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو عام دنوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، یعنی پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، ابھی پھر سلام کرتے، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا کہ جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھتے یہ کہ شاید آپ کے کچھ ہونٹ ہلیں اور آپ وعلیکم السلام کہیں، لیکن آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے تھے، یعنی آپ بھی ایسا بیہیو کرتے تھے جیسے یہ ہیں ہی نہیں، بالکل ان کو ایسا کر دیا تھا سب لوگوں نے کہ بالکل جیسے یہ اجنبی ہیں۔ نماز میں نظریں چرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ میری طرف سے نظریں ہٹا لیتے۔ نفل نمازیں بھی پڑھتے تھے لوگ اس میں، تو جب تک وہ نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں ہٹا لیتے تھے۔ ایک دن میں گھبرا کر، اب جو تھے ان کو گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ اب اتنے دن گزر گئے تھے اور اللہ کا حکم بھی نہیں آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور لوگ ان کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کر رہے تھے جیسے انہیں جانتے بھی نہ ہوں، تو وہ گھبرا گئے۔ اب ایک دن گھبرا کر اپنے چچیرے بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ کے پاس گیا۔ اب ان کے بچپن کے بہت ہی پکے دوست تھے ابو قتادہ، اور ان کے چچیرے بھائی بھی تھے، وہ ان کے پاس گئے اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، یعنی دیوار پر چڑھ کر ان کو سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ اس طرح سے انہوں نے ان سے پوچھا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں خدا سے یا اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ وہ خاموش رہے، میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے، تیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے بس اتنا کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، بس اتنا جواب دیا انہوں نے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا، یعنی اب جو تھے ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ دشمن کا خط، اب یہ جو خبر تھی دشمن تک پہنچ گئی
کہ اس طرح سے 3 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دے رکھی ہے۔ اس ٹائم تو جاسوسی نظام جو تھا بہت زیادہ عام ہوتا تھا، خاص ہوتا تھا، کیونکہ ہر طرف جاسوس پھیلے ہوتے تھے اور ایک ایک جگہ کی خبریں ایک دوسرے تک پہنچ جاتی تھیں۔ انہی دنوں ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام یعنی جو رومن امپائر تھا کہ نبطیوں میں سے ایک آدمی مجھے ملا۔ وہاں سے ایک آدمی آیا، وہ ان سے ملا اور اس نے غسان کے بادشاہ، غسان جو تھا وہ رومن امپائر کے انڈر میں آتا تھا، وہاں کے بادشاہ کا خط ریشم میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اب دشمن کا خط آیا ہے ان کے پاس، وہ بھی غسان کے بادشاہ کا خط۔ ہم نے سنا ہے، اس خط میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے۔ صاحب مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستم توڑ رکھا ہے۔ تم کوئی گرے پڑے آدمی تو نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں کھو دیا جائے۔ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دشمن جو ہے وہ انہیں بلا رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ اتنا خراب سلوک کر رہے ہیں تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم اتنی گری پڑی چیز نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی، اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ یعنی یہ اتنی تکلیف ہوئی ان کو وہ خط پڑھ کے کہ دیکھو اب دشمن مجھے بلا رہے ہیں، تو انہوں نے وہ خط اٹھا کے چولہے میں ڈال دیا۔ 40 دن اس حالت میں گزر چکے تھے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ اب یہ کم سے کم اپنے گھر میں تو رہ رہے تھے، ان کی بیوی تھی ساتھ میں، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا 40 دن کے بعد کہ بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اپنے مائکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ یعنی بیوی کو انہوں نے مائکے پہنچا دیا کہ تم مائکے چلی جاؤ۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے۔ اب 50 دن گزر گئے، اسی کیفیت میں 50 دن گزر گئے۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، جب انہوں نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور یہ سب جو حالات گزر رہے تھے اس سے وہ بہت ان کو تکلیف ہوئی، اور انہوں نے اللہ سے بہت بہت معافی مانگی، بہت توبہ کی، تو 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ 50ویں دن صبح نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں وہ اپنی چھت پر بیٹھے تھے اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا، یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ بس اب مر جائیں، وہ اتنی انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ اچانک کسی آدمی نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ مطلب ان کو کہیں دور سے آواز آئی کہ مبارک ہو کعب بن مالک۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا ہے۔ یعنی انہیں سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر تو فوج در فوج لوگ چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب سب لوگوں نے ان کے پاس آنا شروع کیا اور مبارکباد دینی شروع کی، کیونکہ اللہ نے توبہ قبول کی تھی نا۔ اب اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں ہمیشہ نیکیوں کو لے کے کمپٹیشن چلتا تھا کہ ہر ایک آگے بڑھ کر چاہتا تھا کہ وہ نیکی کر لے۔ تو جب یہ خبر آئی کہ توبہ قبول ہو گئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بھاگے اور حضرت عمر بھی بھاگے کہ کون جا کے پہلے بتاتا ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر بھاگ کے ان کے گھر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور وہاں سے چڑھ کے آواز دی، تو ان کی آواز جو تھی حضرت عمر کے جانے سے پہلے پہنچ گئی، تو اس بار بھی وہی جیت گئے۔
اور کعب بن مالک کو آواز آ گئی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، مبارک ہو، تو وہ سمجھ گئے اور سب آ کر اب ان کو مبارکباد دینے لگے۔ اب سوچیں یہ وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایسے ہو گئے تھے جیسے پہچانتے بھی نہ ہوں۔ میں اٹھا اور سیدھے مسجد نبوی کی طرف چلا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ اتنے مخلص صحابہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو قانون ہے اس قانون پر چل رہے تھے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی سزا تو دینی ہی ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو سب لوگ خوش ہو گئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے پوچھا یہ معافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اب ان کو یہ ہو رہا تھا کہ آپ نے معاف کیا ہے یا اللہ نے معاف کیا ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں معافی ہوئی ہے، اور قرآن کی آیت سنائی، جو بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی وہ سنائی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری توبہ میں یہ بھی شامل تھا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی تب انہوں نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ میں اپنا سارا کے سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ رہنے دو، یعنی کچھ تھوڑا سا رکھ لو اور باقی صدقہ کر دو، کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تھوڑا سا اپنے پاس رکھو اور باقی سب صدقہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے اس ہدایت کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا۔ جب جنگ پہ سے آتے تھے تو سب کو مال غنیمت بٹتا تھا، تو جب خیبر کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی ان کو مال غنیمت ملا تھا، تو وہ حصہ جو تھا انہوں نے رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جو انسان کو پریشان کرتی ہے، جیسے جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارے اعمال نامے میں وہ لکھ گیا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنا چاہیے۔ تو صدقہ سے اللہ کا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخشتے ہیں۔ اور ہمیشہ سچ بولوں گا، انہوں نے عہد کیا۔ پھر میں نے اللہ سے عہد کیا کہ جس سچی بات کے کہنے کے بدلے میں اللہ نے مجھے معاف کیا ہے، معافی دی ہے، یعنی یہ معافی کیوں ملی تھی ان کو؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ انہوں نے سچ بولا تھا تو ان کو سزا دی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر میں نے اللہ سے عہد کیا کہ جس سچی بات کے کہنے کے بدلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ تو آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر سچائی کے خلاف نہیں کی۔ وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں پوری کہانی، جو اپنے بیٹے کو سنا رہے ہیں کہ پھر آج تک میں نے کبھی بھی کوئی بات ایسی نہیں کی جو سچ کے خلاف ہو، اور اللہ سے امید ہے کہ آگے بھی مجھے اس سے بچائے گا۔ یعنی جھوٹ اتنی خراب چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی اس جھوٹ سے بچائے گا۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے بہت بہت بڑے بڑے گناہ ہیں یہ، اور یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اب ریفرنس دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہاں کہاں آئی ہے یہ آیت۔ پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ کی یہ آیت نمبر 106 اور 118 ہے۔ پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 106، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے، مرجون، جو مؤخر ہیں، لی امر اللہ، حکم کے لیے اللہ کے، اما خواہ یعذبہم، وہ عذاب دے انہیں، و اما اور خواہ یتوبو، وہ مہربان ہو، علیہم ان پر، واللہ اور اللہ، علیم خوب علم والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی، جب انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا، تو ان کا جو معاملہ ہے وہ مؤخر کر دیا گیا تھا،
کہ چاہے تو اللہ انہیں عذاب دے، چاہے تو مہربان ہو جائے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ یعنی ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، پوسٹ پون کر دیا گیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ بعد میں فیصلہ کریں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یہ یا اللہ ان کو سزا دے یا معاف کر دے گا، سزا دے گا یا معاف کر دے گا، اور اللہ کامل علم والا ہے اور کامل حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کو پورا علم ہے کہ کون کتنا سچا ہے، کتنی سچی بات کر رہا ہے، اور کیا حکمت، کیا وزڈم ہونی چاہیے ان کو، کس طرح سے توبہ ملے گی یا کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے یا معاف کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ وہ علیم اور حکیم ہے۔ اس کے بعد یہ جو آیت ہے نیکسٹ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا ذکر کیا ہے۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور ان تینوں پر بھی، یہ تینوں جو ہیں تینوں صحابی تھے، ان کے بارے میں فرمایا الذین، جو خلفوا، چھوڑ دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی ان کو چھوڑ دیا گیا تھا ان تینوں صحابیوں کو یہاں تک کہ اذا، جب ضاقت، تنگ ہو گئی، علیہم، ان پر، الارض، زمین، یعنی ان کی ایسی حالت ہو گئی جو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما، باوجود اس کے، رہوبت، جبکہ وہ کشادہ تھی، یعنی زمین تو کشادہ تھی لیکن انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے زمین ان پر تنگ ہو گئی ہے، وضاقت، اور وہ اور تنگ ہو گئے، علیہم، ان پر، انفسہم، نفس ان کے، یعنی ان گھٹن ہونے لگی اس ماحول سے جو بائیکاٹ ہوا تھا، اس کے بعد جو ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا اس سے زمین بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی، اور خود ان کے نفس ان کے لیے ایسا لگنے لگا ان کو جیسے وہ مر جائیں گے، گھٹن ہونے لگی۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، یعنی تینوں صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ انہوں نے یقین کر لیا، ان کی، لا ملجا، نہیں کوئی جائے پناہ، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ سے بچنے کی اب کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ سے بچ کر انسان کہیں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ سے، الا، مگر، الیہ، اس کی طرف، یعنی صرف وہی ہے جو پناہ دے سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو پناہ دے سکتا ہو۔ یہ چیز ان کو یقین ہو گئی ان لوگوں کو۔ ثم، پھر، تابا، وہ مہربان ہوا، جب ان کی ایسی حالت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، علیہم، ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا، وہی ہے، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ تواب اور رحیم اللہ کے نام آئے ہیں دو، تواب یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم یعنی بہت رحم کرنے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول نہ کرے اور ہمارے ایسے ہی گناہ ہمارے اعمال نامے میں رہیں اور وہ معاف نہ ہو تو ہماری کیا حالت ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ انسان اپنی غلطی پر توبہ کر لے، اور یہ توبہ ان کی کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے سچ بولا تھا، ان کی سچائی کی وجہ سے ہوا، انہوں نے سچ بولا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، جیسے آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ تو ایک سچا مومن جو ہوتا ہے، سچا بندہ جو ہوتا ہے، اسے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے۔ اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کے، تو اس سے بھی جا کے معافی مانگنی چاہیے، اور یہیں پر اپنا حساب جو ہے اس کو صاف کر لینا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو آمنے سامنے لا کے اکٹھا کریں گے، سامنے کھڑا کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ اب حساب کتاب پورا کرو۔
تو جس کا دل دکھایا ہوگا، جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، اس کو پھر ہمارے جو ہماری نیکیاں ہوں گی وہ دے دی جائیں گی۔ تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی حساب کتاب ہے سب دنیا میں ہی برابر کر کے اس سے معافی مانگ لیں، اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اگر کوئی گناہ کیا، صدقہ کر دیں، یہ سب کر کے اپنا جو اعمال نامہ ہے اسے صاف کر لیں، ورنہ یہ جو ہے سب لکھا رہے گا تو یہ قیامت کے دن جا کر میدان حشر میں پھر اس کی سزا جو ہے وہ ہمیں ملے گی، اور سزا ایسے ملے گی کہ ہماری جو نیکیاں ہوں گی وہ سامنے والے کو دے دی جائیں گی، اور اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو سامنے والے کے گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ اس کا ترجمہ: اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ان کی سچائی کی وجہ سے ان کا یہ ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا، اور یہ ہم قیامت تک یہ آیت پڑھتے رہیں گے۔ جو بھی قرآن پڑھے گا وہ یہ آیت پڑھے گا اور ان کے بارے میں پڑھے گا پورا کہ کس طرح سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔